وسلم سے درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مندرجہ بالا سورہ عذاب والی دعا تلقین فرمائی تھی۔ لا الہ الا اللہ کہنے پر بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ٹھہر جا۔ وہ ستون کہتا ہے میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں، ٹھہر جاؤں، حالانکہ 20 کلمے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی، چنانچہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ فائدہ چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آسان بھی ہے اور ثواب عظیم کا ذریعہ اور مغفرت کا سامان بھی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ جب بسم اللہ پڑھ کر کسی اچھے کام کو شروع کرتا ہے تو اس بات کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، میں اس کام کو پورے خلوص کے ساتھ اسی کے بھروسے پر اس کے اسماء حسنہ کی برکت سے شروع کر رہا ہوں، تو رحمان اور رحیم بندے کی امید پوری کرتا ہے، اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ توحید کا اقرار، آمنت باللہ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو کسی نہ کسی کام یا مقصد سے نکلتا ہے، لیکن اس کو اس مقصد میں کامیابی ہوگی یا نہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس دعا میں انسان ظاہری اسباب کی نفی کر رہا ہے، اللہ کی قدرت قوت کا اعتراف کر رہا ہے، توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام اور نامراد نہیں کریں گے۔ ترجمے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، ترجمہ اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور یقین کرتا ہوں کہ کوئی صحیح کوشش و حرکت، کوئی قوت، کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ فائدہ، اس دعا کا اہتمام کرنے والے مسلمان کو گھر سے نکلنے کی خیر ضرور حاصل ہوگی اور اس کام کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ مطلب عالم غیب میں آدمی سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرا یہ عرض کرنا تیرے لیے کافی ہے، تجھے پوری رہنمائی مل گئی اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا۔ شیطان مایوس و نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتوں کو اللہ ہمیں اس کے عوض ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن کو مایوس اور نامراد کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو، اللہ کی ان دی ہوئی ہدایت پر اپنے آپ کو جو ہے دائم و قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات بنتے چلے جائیں گے۔ 4 عظیم فائدے، حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو شخص روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گی، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری اور باطنی حاصل کرے گا، اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ ماخوذ مجموعہ وظائف بیت العلم شامزہی صفحہ نمبر 315۔ 6 عظیم نعمتیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، قرآن کریم کی آیت لہو مقالید السماوات والارض کہ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، سے کیا مراد ہے؟ تو آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کی کنجیوں سے یہ کلمات مراد ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن بید الخیر یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اے عثمان، جو شخص یہ کلمات صبح شام 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 6 نعمتوں سے نوازیں گے۔ نمبر 1، شیطان اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ نمبر 2، اس کو اجر و ثواب کا بڑا ڈھیر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 5واں، وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور 6، 12 فرشتے اس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے، اس کو جنت کی بشارتیں سنائیں گے، اس کو قبر سے عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ قیامت کے ہولناک حالات سے گھبرائے گا تو فرشتے اس کو تسلی دیں گے، کہیں گے گھبراؤ نہیں، تم قیامت کی ہولناکی سے امن میں رہنے والے ہو۔
میں سے ہو، تیرا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے آسان ترین حساب لیں گے اور اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ فرشتے اس کو میدان حشر سے جنت کی طرف اس طرح عزت و احترام سے پہنچائیں گے جیسے کسی دلہن کو لے جایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب کی شدت میں مبتلا ہوں گے۔ ماخوذ جدید مستند مجموعہ وظائف صفحہ نمبر 348۔ ہر مشکل اور حاجت کے لیے جب بھی دعا کریں یہ شعر ایک بار پڑھ لیں، یا میں یجیب دعا المستری فی الظلمی یا کاشف الضری والبلائی ما السقمی۔ اے وہ ذات جو پریشان حال کی دعا اندھیروں میں سنتا ہے، اے دکھوں اور آفتوں کو کھولنے والے اور اس کے ساتھ بیماریوں کو ہٹانے والے۔ پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا غیاسی عند کل قربت و مجیبی عند کل دعوت و مونسی عند کل واشت و معاذی عند کل شدت و رجائی حین تنقطع حیلۃ۔ ہر تکلیف کے وقت میرے مددگار، ہر دعا کو قبول کرنے والے اور وحشت کے وقت میرے انس رکھنے والا یعنی دوست ہمدم، ہر سختی کے وقت میری پناہ گاہ، جب تمام ہیلے ختم ہو جائیں اس وقت میری امید یعنی تمام چیزیں ختم ہو جائیں، کوئی چیز کارگر ثابت نہ ہو تو میری آخری امت تیری ذات ہو اللہ پاک۔ ماخوذ جدید مستند وظائف مجموعہ وظائف صفحہ نمبر 308۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ کی دعا جس کو مختصر کیا گیا ہے، ماخوذ مستند مجموعہ وظائف نمبر 450 بیت المقدس کراچی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ہماری ساری زندگی خواہشات کی ابتما میں گزر گئی۔ اے خداوند قدوس، ہم دنیا کو سامنے رکھ کے اس سے متاثر ہوئے اور اسی کے یقین میں جذب ہو گئے، اسی کے طالب بن گئے، اسی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے خدا ہماری محنت کے بگڑ جانے کے اس عظیم جرم کو معاف فرما جس جرم عظیم سے ہزاروں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اے اللہ ساری امت کے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ نکلنے کے لیے ہمارے لیے کوئی صورت نہیں۔ ڈوبا ہوا خود کہاں سے نکل سکتا ہے؟ جو ڈوبا نہیں ہے وہی نکال سکتا ہے۔ اے خدا ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہی نکالنے والا ہے، اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال اور ہمیں کھینچ لے اور ہمیں گناہوں کے دریاؤں سے نکال لے۔ اے اللہ ہمیں 100% دین کی محنت کے لیے قبول فرما، علم کی محنت کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے، عبادت کی محنت کے لیے، ذکر کی محنت کے لیے، اخلاق کی محنت کے لیے، روزوں اور زکوٰۃ کی محنت کے لیے پوری توفیق محنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال سے آراستہ فرما دے اور برے اعمال سے ہم کو نکال دے۔ تمام دوستوں کو دعوت تبلیغ کی محنت پر جمع فرما دے، کہنے سننے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی توفیق دے دے۔ ہم سب کو ایسی تربیت فرما یہ نقل و حرکت تجھے پسند آ جائے۔ تو ہی مربی ہے، تو ہی تربیت کرنے والا ہے، تو ہی تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی پاک و صاف کرنے والا ہے۔ اس حرکت کو قبول فرما انتہائی رقت کے ساتھ۔ اے خدا ان کو اخلاص نصیب فرما، ہم سب کو اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرما، ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے، اس محنت کے لیے ہمارے اندر وہ جذبات پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن قربانیوں سے یہ منی کے گندے قطرے کا بنا ہوا انسان تیرا دوست بن جاتا ہے اور جن قربانیوں سے تیرا محبوب بن جاتا ہے، اے اللہ جس کرم سے اس کی ابتدا کی ہے اسی کام کو تکمیل تک پہنچا دے۔ اس کام میں لگنے والوں کے دلوں سے ملک و مال کی رغبت نکال دے، دنیا کے نقشوں کے بارے میں بے رغبتی ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، موت کی حقیقت ان کو عطا فرما، قناعت کی دولت نصیب فرما۔ اللہ صبر و اخلاص اور مجاہدے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جس مجاہدے پر انسان اندر سے تیرے انوارات سے جگمگا جاتا ہے اور اخلاق کی اعلیٰ چوٹیوں پر انسان پہنچ جاتا ہے، اے اللہ وہ مجاہدے کی دولت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان خالی ہاتھوں کو اپنے کرم سے بھر دے اور ان خالی دلوں کو اپنے کرم سے بھر دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی بھی دعائیں آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔